بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلزاما أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت وإن تحقق فالنفي حقيقة من الحقائق لكونه نوع من الحكم فقد ثبت شيء من الحقائق فلم يصح نفيها على الإطلاق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں اور اشیاء کی حقیقتوں کا علم بھی متحقق ہے، ہمیں پتہ ہے. خلاف سوفسطائیہ کے ان کے 3 فرقے آئے ہیں: فرقہ لادریات، فرقہ اندیات، فرقہ انادیہ. پہلا ہم نے تحقیقی جواب دیا تھا کہ ہم جزم کرتے ہیں بالبداہت بعض اشیاء کے ثبوت کا آنکھوں کے ساتھ، بعض کا برہان کے ساتھ. اب الزامی جواب، وہ یہ ہے کہ اگر اشیاء کی نفی ثابت نہیں، اگر اشیاء کی نفی ثابت نہیں تو پھر اشیاء ثابت ہو گئے، پھر اشیاء ثابت ہوگا. اور اگر اشیاء کی نفی ثابت ہے جی متحقق ہے نفی، تو پھر نفی بھی تو ایک حقیقتوں میں سے ایک، کیونکہ حکم ہوتا ہے ایجابی تسلبی دونوں. تو پھر جب نفی ثابت ہوگی اشیاء کی تو حقائق میں سے ایک شے ثابت ہوگی. تو موجبہ جزیہ جب پایا گیا تو سلب کلی سے ختم ہو گیا جی. لہٰذا نہیں صحیح اشیاء کی نفی علی الاطلاق. جی الزامی جواب یہ ہے کہ اگر نہیں متحقق اشیاء کی نفی، اشیاء کی نفی متحقق ہے کہ متحقق نہیں. جی اگر اشیاء کی نفی متحقق ہے تو نفی بھی ایک حقیقت ہے حقائق سے، کیونکہ یہ ایک نوع ہے حکم کی، لہذا ثابت ہو گئی کہ حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، ثابت ہو گئی. تو لہذا نہیں صحیح اشیاء کی نفی علی الاطلاق. جن دونوں میں سے ایک صورت خام خواہ ہے، خام خواہ ہے. وبقدر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلْزَامًا عطف ہے اس کا تحقیقاً پر. تو دلیل یوں ہے کہ اگر نہیں متحقق اشیاء کی نفی تو پس ثابت ہے. مطلب کیا اس دلیل کا؟ وضاحت، یعنی تمہارا یہ قول کہ کوئی شے بھی ثابت نہیں، جی اگر تمہارا یہ قول سچا نہیں ہے، اگر نہیں سچا تمہارا قول کون سا؟ یہ قول اگر سچا نہیں، یہ سالبہ کلیہ ہے، تو پھر اس کی نقیض موجبہ جزیہ ثابت ہوگی. وہ کیا ہے؟ بعض کیونکہ نقیضین کا ارتفاع محال ہے. جی مراد بالتحقق سے جی بالتحقق صدق ہے، اور نفی سے مراد ہے حکم، وہ کہ متضمن ہے ان کو قول ان کا لا شیء، یہ بھی تو ایک حکم ہے. جی تو واللازم فی الاشیاء، لام فی الاشیاء بالاستغراق، اور ضمیر اشیاء کے لیے اور جنس کی تعویل کریں گے الآخری. اور اگر متحقق ہے کیا اشیاء کی نفی متحقق ہے تو پس نفی جی یہ واو بھی ہے فا بھی ہے، تو جملہ والجملہ الاول جزائے ثانی پر حالیہ یا معترضہ خلاصہ.
بل جزائز کی فقط ثابت، اگر نفی متحقق ہے تو پس نفی بھی تحقیق ثابت ہو گئی ایک حقیقت کس سے؟ اس لیے کہ یہ نفی بھی تو ایک نوع ہے کس کی؟ وہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ حکم یا ہوتا ہے، تو یہ جو تمہارا قول ہے کہ کوئی شے بھی اشیاء سے ثابت نہیں، یہ تمہارا قول سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ جون سے بھی صورت ہو حقیقت ثابت ہوتی ہے، یہ جھوٹا ہے تو پھر حقیقتیں ثابت ہو گئی۔ اگر یہ قول سچا ہے تو یہ نفی ہے، تو نفی بھی تو ایک حقیقت ہے، نفی بھی ایک، کیونکہ حکم ایجابی ثبوتی دونوں ہوتے ہیں، تو دونوں حکم جو ہیں وہ حقیقت ہیں کہ، تو لہذا ثابت ہوگی ایک شے کس سے؟ تو لہذا نہیں صحیح نفی کرنی حقائق کی کس طریقے پر؟ ہاں، اور یہ کافی ہے خصم کو الزام دینے میں، اگرچہ ہمارا مطلوب تو ہے نا کہ سارے حقائق ثابت ہیں جو موجود ہیں، لیکن ایک کہ بھئی ان کو الزام کے لیے تو کافی ہے نا کہ تم نے سلب کلی ثابت کیا ہے، تو سلب کلی نہیں ٹھیک، اس کا ایجاب جزی موجود ہے، تو پھر جو ہے نا وہ الزامی جواب بن گیا جی، سمجھے ہی؟ اے شبد باقی اگے باسا نہیں جی۔ اچھا، اور الزامن یہ کہ اگر نہیں متحقق اشیاء کی نفی، یعنی تمہارا یہ قول کڑک لاش ہے، یہ قول جو تمہارا ہے اگر یہ متحقق نہیں ہے جی، اگر نہیں متحقق اشیاء کی نفی تو پھر اشیاء ثابت ہوگی۔ جب تمہارا یہ قول سچا نہیں ہے تو پھر مطلب ہے کہ اشیاء ثابت ہیں، اور اگر متحقق ہے کیا تمہارا یہ قول جی، تو پس اب نفی پھر تم نے مان لی نا، تو پس نفی بھی حقیقت ہے حقائق سے، کیوں؟ بوجہ ہونے نفی کے ایک قسم حکم سے، کیونکہ حکم دو قسم ایجابی اور سلبی جی، تو پس ثابت ہو گئی ایک شے حقائق میں سے، ایجاب جزی ثابت ہو گیا، تو تمہاری سلب کلی ٹوٹ گئی، تو پس نہیں صحیح نفی اشیاء کی علل اطلاق، کوئی شے بھی ثابت نہیں جی۔ اور الزامن یہ کہ اگر نہیں متحقق اشیاء کی نفی پس تحقیق ثابت ہے، اور اگر متحقق اشیاء کی نفی پس نفی بھی ایک حقیقت ہے حقائق میں سے، بوجہ ہونے نفی کے ایک نوع حکم کی، کیونکہ حکم دو قسم ہے ایجابی اور سلبی جی، پس تحقیق ثابت ہو گئی ایک شے حقائق میں سے، نہیں صحیح اشیاء کی نفی علی الاطلاق جی۔ ولا یکفی انہ انما یتم علی الانادیۃ، علامہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے الزامی جواب دیا ہے نا، یہ انادیہ پر تو ہو سکتا ہے، یہ نادیہ پر ہو سکتا اندیہ اور لا ادریہ پر یہ جواب نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جی۔ وہ کہیں کہ لا ادریہ تو کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی تم کیا کہہ رہے ہو، تو اندیہ کہیں گے کہ تمہارے اعتقاد میں تو ٹھیک ہے، ہمارے اعتقاد میں نہیں ہے جی، تو یہ جو انادیہ ہے نا ان کے خلاف یہ دلیل قائم ہوگی کیا کہ جی۔ علامہ فرماتے ہیں یہ الزام ماستام انادیہ پر نہ کہ اندیہ اور نہیں مخفی کہ یہ دلیل الزامی محض پوری ہوگی انادیہ پر بوجہ جزم کرنے ان کے نفی کا، کہ وہ نفی کے بارے میں جزم کرتے ہیں کہ کوئی بھی حقیقت ثابت نہیں، اس بات کو وہ مانتے ہیں، اب ان پر یہ الزام ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری بات سچی ہے یا جھوٹی، جھوٹی ہے تب بھی شے ثابت ہوتی ہے، سچی ہے تب بھی شے ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال اندیہ تو کہیں گے کہ یہ حجت صحیح ہے تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک لا ادریہ کہیں گے کہ نہیں اعتراف کرتے ہم بالکل، تو پس ان کے خلاف یہ حجت نہیں بڑھ سکتی۔ اور نہیں مخفی یہ بات کہ محض تام ہوگا یہ الزامی سوال یعنی الزام انادیہ پر جی یہ بات کہ محض تام ہوگا یہ الزام انادیہ پر جی۔ قالوا الضروریات منها حسیات اگے والحس قد یغلط کثیرا کالاحوال یرى الواحد اثنین یرى الواحد اثنین والصفراوی قد یجد القلوب مرا۔ چلو اور دیکھیں نا، قالو
صوف استائیہ کی ادلہ شروع ہیں. کن کے فستائیہ کے دلہ ادلہ؟ دلیل چلا کر ثابت کیا ہے تو دلیل کو تو مانا ہے جی. اگر دلیل بھی نہیں مانی تو پھر ثابت کچھ بھی نہ ہوا تمہارا نظریہ جی. تو دلیل بھی تو ایک شے ہی ہے کہ جی قالو انہوں نے کہا ہے کہ ضروریات جو ہیں نا جی معلومات دو قسم ہیں نا، ضروری تو نظری. تو جو ضروریات ہیں نا وہ بعض حسیات ہیں، بعض بدیہیات ہیں، بعض حسیات ہیں، بعض بدیہیات ہیں. اور دوسری قسم میں نظریات. جی کیا جی سو فستائیہ کہتے ہیں کہ ضروریات بعض ان میں سے حسیات ہیں، بعض بدیہیات ہیں. اور دوسری قسم میں کون؟ نظریات. اچھا حسیات ہیں نا تو کہتے ہیں اب ہم حس سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حس جو ہے نا وہ بڑی غلطیاں کر جاتی ہے. حس بڑی غلطیاں کرتی ہے. کیوں جی؟ کہندہ بہنگا جو ہے نا جی یہ ایک کے دو دیکھتا ہے، حالانکہ ہوتا ایک اور تسی اکھ نپتے ہی کر ایک تے دو دسن لگ پہ کہ کوئی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کو غلطی لگ گئی نا کہ نہیں لگ گئی؟ ہے ایک اور نظر دو آ رہے نظر دو آ رہے ہیں. صفراوی جی اور جنہوں بخار غالب ہے وہ میٹھی چیز اس کو کڑوی لگتی ہے. میٹھی چیز وہ جو ہے بے سوادی ہو جاتی ہے جی. تو حالانکہ اس میں ذائقہ ہے کہ کوئی نہیں، لیکن وہ چونکہ اس کو صفرا ہو گیا ہے تو اس کی حس نے غلط فیصلہ کی ہے. اس کی حس نے آگے جواب دیں گے الو جو ہے دو تسی مثالاں لا کے تماشا بنایا تو ساری جان نو غلط کر دیتا جب باجے جو جی. اور حس غلطی کرتی ہے بہت بیماراں نو لیا کے تسی صحت تو دلیل بنا رہے ہو جی. جی اور اس غلطیاں کرتی ہے کہ بہنگا ایک کو دو دیکھتا ہے اور صفراوی بخار والا میٹھے کو کڑوا پاتا ہے. قالو شروع ہے سو فستایا کہ دل کے ادلہ میں. بعض نے کہا کہ یہ دلیل ہے کن کی، اور اس میں ایک قسم کی خبر دینی ہے انڈیا کی دلیل کی بھی. لیکن علامہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ سب کی دلیل ہے، اس لیے کہ شخص ثانی جی شخص دیکھتا اس کو موہوم ہوتا نہیں ہے. وہ جڑی ایک دو نظر آ رہے ہیں، دوسرا ہے وہ وہم ہے جی. کیا ہے؟ اور یہ حجت ہے کن کے لیے بھی. ضروریات یہ مبتدا ہے، خبر آگے منہا جان اس بات کو کہ میں کی کروں، جان اس بات کو کہ علم منقسم ہوتا ہے کدھر؟ نظری وہ علم ہے جو حاصل ہوتا ہے فکر کے ذریعے. اور نظر و فکر جیسے ہمارا قول العالم و حادث یہ نظری ہے تو دلیل دیں گے ثابت ہو جائے گا جی. جی کہ العالم متغیر و کل متغیر حادث. اور ضروری وہ ہوتا ہے جو نہ محتاج ہو کدھر؟ نظر و فکر کی طرف. وَيَكُونُ حاصلاً اور وہ نظری وہ ضروری وہ ہوتا ہے جو حاصل ہو ہر عاقل کے لیے بغیر. ضروری کے اقسام 7 ہیں. ضروری کے کن کے نزدیک؟ ایک ہے بدیہیات، وہ جو منطق میں پڑھے آخر میں کتنی بار. بدیہیات نام رکھا گیا ان کا، اور حکم کرتا ہے ان کے ساتھ عقل صرف طرفین کے تصور. عقل صرف طرفین کو دیکھے نا تو جزم ہو جائے گا کہ یہ بات سچی ہے. عقل جو ہے نا وہ اعظم کا بھی تصور کرے کہ اعظم کس کو کہتے ہیں تو جز کس کو کہتے ہیں، تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ جو ہے نا کل بڑا نا کل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے جز سے. کل کو بھی پہلے تصور کرے پھر اس کے اندر جو جزیں ہیں جز کا بھی تصور کرے جی، تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ بھیا پورا یہ پھٹی ایک کل ہے تو اس کے اندر یہ ایک جو ہے نا پھٹا یہ جس کی جز ہے، تب یقین ہو جائے گا کہ پوری پھٹی اس اکیلے پھٹے سے، کیونکہ پوری کے اندر یہ آپ بھی تو حضرت موجود ہیں جی. اچھا جی. اور دوسرا ہے کیا؟ جو حاصل ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ جیسے آگ گرم ہے، انگل لائی بچ
سمجھ لگ گئی، باقی گرم تتی ہے، برف ٹھنڈی ہے۔ تیسرے ہیں کون؟ وجدانیات، جو حاصل ہوتے ہیں حواس باطنہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حواس باطنہ، مثلاً بھی ہمیں خوشی ہے، ہمیں غم ہے، جی استاد ٹر گیا، خوشی ہوئی، واپس آ گیا، غم ہو گیا۔ اور وقد یعد الثانی والثالث، کون؟ حسیات حاصلہ حواس ظاہرہ کے ساتھ، وجدانیات حاصلہ حواس باطنہ کے ساتھ۔ ان کا جو ہے نا بھی شمار کیا گیا ایک قسم، اور نام رکھا گیا اس کا، اور کبھی نام رکھا جاتا ہے دو قسموں کا، حسیات، مک گئی گل۔ چوتھے ہیں فطریات، ضروری ہے ان کے لیے واسطے سے جو دماغ میں ہر وقت حاضر ہو، جیسے کہ الاربعۃ، واسطہ کون ہے؟ وہ ہے کہ اربع کا برابر برابر تقسیم ہونا، تو یہ واسطہ درمیان میں ہر وقت حاضر ہوتا ہے، تو فوراً عقل یقین کرتا ہے کہ جو چار ہیں نا وہ زوج ہے، کیونکہ جو برابر برابر تقسیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زوج ہوتا ہے۔ اور ان کا نام ہے قضایا کیا ساتھوہا، ایسے قضیے جنہیں دلیل اپنی کچھ چھپائی ہے، دلیل ان کے ساتھ ہے۔ پانچویں ہیں مجربات، اور قیمہ دیا پھکیاں ایک باری دیتی تو نہ کیا مجرب نسخہ صدیوں سے 150 سال ہو گئے۔ مجربات حکم کرتی ہے ان کے ساتھ عقل مشاہدہ کے تکرر کے بعد، جیسا کہ ثنا کیا ہے؟ بار بار دیا تو انہیں پیٹ صاف کر دیتا۔ چھٹے ہیں کون؟ حسیات، حکم کرتا ہے حدثیات کے ساتھ عقل حدث کے ذریعے، اور حدث دال نال سین نال ہیں اور سے نال نہیں، کہ بھئی وہ حدث کیا ہوتی ہے؟ حدث وہ حدث یہ قوت ہے کہ ادراک کرتی ہے وہ مطلوب کو دفعتاً اور شک کو زائل کر دیتی ہے جی۔ جیسا کہ نور القمر مستفاد من نور شمس سے، کہ ہم نے مشاہدہ کیا صورت کے اوضاع کا اور خسوف کا، کہ چاند گرہن کیوں ہویا اور یہ سورج دن دے یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوا، تو یہ اسی لیے کہ چاند سے جتنا جتنا سامنے ہوتا ہے اتنا اتنا روشن ہوتا رہتا ہے جی۔ ساتویں ہے کیا؟ تواترات، جزم کرتا ہے متواترات کے ساتھ، جزم کیا جاتا ہے متواترات کے ساتھ بوجہ مخبرین بہا کی کثرت کی وجہ سے، کہ متواترات کی خبر دی ہے کنہوں نے؟ کثرت نے۔ جیسا کہ بغداد و موجود، یہ وہ مشہور ہے کہ بدیات کتنی قسم ہیں؟ کیڑے کیڑے، کون کون سے؟ بدیہیات، حسیات جو حاصل ہیں حواس ظاہرہ کے ساتھ، کوئی نہیں چھڑ دو اس سے، اچھا ٹھیک ہے اگے، وجدانیات جو حاصل ہیں حواس باطنہ کے ساتھ، اگے فطریات، مجربات، حدثیات، متواترات۔ چلیں جی سنیں۔ جی، اور جھگڑا کیا ان کے بعض نے مجرب اور متواتر کے ہونے میں اور حدثی کے ہونے میں، فطری کے ہونے میں کس سے؟ ضروری سے ان کا یہ جو چار ہے نا مجرب، متواتر، فطری، یہ ضروری سے نہیں ہے۔ جی، کیوں؟ وقال اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ نظری، کیونکہ ان کے اندر قیاس خفی تو ہوتا ہے، چاروں کے اندر ابھی پڑھا ہے جی، جس میں قیاس پایا جائے وہ نظری تو نہیں ہوتا، غور و فکر تو کیا ہے، نظری، بلکہ بعض نے کہا کہ مجرب اور حدثی یہ دونوں کیا ہیں؟ حسیات سے ہیں۔ یہ ہے ذہن یقین ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر بے شک اقوا ضروریات کا دھیان کرو، کل مک گئی مسئلہ اقوا ضروریات کا وہ کون ہے؟ حسیات اور بدیہیات، بواقی سارے لوٹتے ہیں دو کی طرف جی۔ فخصوصها بالقدح لأن القدح فيهما قدح في الكل فقالوا جی۔ تو کبس کہا علماء نے کہ ان میں سے ضروریات میں سے کون ہیں؟ حسیات ہیں جی۔ حس تو انہوں نے اب سوال کیا کہ انہوں نے فستائیہ نے کہ حس کبھی نہیں، بہت ساری دفعہ کیا کرتی ہے؟ بعض نے کہا ہے قد تقلیل کے لیے ہے، تب کثرت کے تو منافی ہے، کبھی غلطی کرتی ہے کثیر، تو یہ جوڑ نہیں جڑیا جی۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ قد کبھی کبھی تحقیق کے لیے بھی ہوتا جیسے قد یعلم اللہ تحقیق جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. دوسرا جواب کہ غلط کثیر ہے قلیل ہے بنسبت صحت جو زیادہ ہے صحیح چیزیں زیادہ ہیں حص جو غلطی کرتی ہے اس کی بنسبت قلیل ہے لیکن جو بہنگے ہیں ان کو کثرت سے یہ کام ہوتا رہتا ہے. یہ مطلب ہے جیسا کہ احول دیکھتا ہے. ایک کو دو اور احول کون ہوتا ہے؟ احول وہ ہوتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں میں سے ایک ہو یا دونوں ہوں وضع طبی کے غیر پر. وضع تبھی کے غیر بھئی آپ جو لڑ پئی اپنا اپنا راہ کی تو ہر ایک نے جدو وکھرا ویکھنا ہے. دو دو نظر آنی عرش ہے جی. بیویاں بھی دو ہی مرنیاں نال کون ہی ہو سکنا مرنیا تیرے نال کون ہے جو بھی انج دی ہوئی تھی جی. اچھا جی دھیان کری میں بھی جو وضع طبی ہے نا وضع تبھی کے غیر پر غیر پر اور یہ بات واجب کرتی ہے ان کے بعض میں دیکھنا ایک کا دو اور وفی بعضہم لا بعض میں یہ نہیں ہوتا. سبب اس کا کیا ہے؟ سبب یہ جو ہے نا آگے آ رہے ہیں علم کے اسباب کیا ہیں. علم کے وہاں واسع ظاہرہ آئیں گے علامہ ان پر پوری وضاحت کریں گے. تو وہاں آئے گا کہ یہ دماغ سے دو پٹھے نکلتے ہیں. کدھر سے؟ دماغ سے آنکھوں کے پیچھے آ کر وہ اس طرح تکاتو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جہاں تکاتو ہے وہاں نور ہے. وہاں آگے دو پٹھے ادھر والا پٹھا ادھر گیا ادھر والا اس طرف ہے. اور میں جو کچھ لکھا تھا اصلا میں نہیں پتا کہ یہاں کیا کرتے ہیں. تو یہاں چونکہ تکاتو کرتے ہیں اس لیے دونوں آنکھیں مل کر جو دیکھتے ہیں وہ اسی نور سے دیکھتی ہیں لہٰذا ان کو ایک ایک نظر آتا ہے. جب تکاتو خراب ہوتا ہے نا تو پھر ایک کے دو نظر مطلب ہے. سمجھی وہ وضاحت وہی کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا سبب اس کا یا تو وہ لوگ جو قائل ہیں کہ رویت ہوتی ہے مری کی صورت کے انتقاش کے ساتھ مجمع نورین میں اس مجمع میں اس کی صورت جاتی ہے جی یوں چیز دیکھی جاتی ہے یوں چیز دیکھی جائے وہ صورت آئی اندر عقل نے پہچان لی یہ کس کی صورت ہے جی. سمجھے نظام ایڈا تیز ہے وہ ایک سیکنڈ تو میں پہلا عرش ہے جی. ابا جی ویکھن لگا ٹائم سیاح لگا ٹائم نہیں لگتا کہ لگتا ہے صرف تو استاد سیاح لگا ٹائم لگتا ہے ابا سیاح لگا کوئی ٹائم نہیں لگتا جی. چلو جی اچھا جی بھئی کیا ہوا بھئی وہ اس میں چلی جاتی صورت. یہ مجمع نور کون ہے؟ ہوا ملتقل اور پٹھیاں دے ملنے دی جگہ ایتھے. تو پس وہ جب واقعہ ہوگی اس تصویر کس میں مجمع انقباض والالتواء میں اس حیثیت سے کہ ہو جائے جوف اس کا ذا بطنین جی. اب جو جوف ہے نا اس میں خلا آ گیا وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے وہ پہنے لڑ تو وکھرے وکھرے ہو گئے. جب وکھرے وکھرے ہو گئے تو تصویر ایک باری اتنے جانی تو ایک باری تھلے والے پاسے جانی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب ہو گیا نا جی کیا ذا بطنین ہو گئے تو منتقش ہو کی صورت دو محلوں میں اس سے تو پھر ایک دو نظر آئے کہ نہ آئے. سمجھی؟ یا دوسرا فرقہ یہ ہے کہ بہرحال ان کے نزدیک جو قائل ہیں کہ رویت کیا ہے؟ رویت یہ شعاع مخروطی نکلتی ہے آنکھوں سے ہر آنکھ سے تو پس وہ مخالف ہو گئی جو واقعہ ہونے دو تیروں کے مخروطیین سے. سمجھے ہی وہ بعض کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے نا چیز کیسے دیکھی جاتی ہے جی اس میں ہو گیا اختلاف. ایک اختلاف ادھر رونا ہے سارا. بعض کہتے ہیں کہ تصویر یہاں اس ملتقا میں داخل ہوتی ہے اس لیے دیکھی گئی. بعض کہتے ہیں آنکھوں سے شعاعیں نکلتی مخروطی گاجر کی طرح جی پھیلتی نہیں ہیں وہ سیدھی جا کر پڑی ادھر تو یہ دیکھ لیا جی. اور ویکھنا تو میں تمہیں پیاں تم نے نا پہ کیویں ویکھیا ہے
جی میں دیکھا ہے اللہ نے بخایا ہے، لیکن بھی اختلاف ہو گیا، بھی تصویر ہی آ گئی ہے تیری یا آنکھوں سے شعائیں نکلی ہیں، دونوں نے پہچانا ہے کہ یہ حضرت حذیفہ صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ دو مذہب ہیں جی جی۔ بالجملہ اگر پیدا ہو عین کے انحراف میں التوا مجمع میں، سنیا جی، اصل خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو التوا ہے نا، اس کے اندر یہ دونوں ایک طرف سے دوسرے سے تھوڑے جدا ہو جائیں، یہ پہلا مذہب ہے۔ یا نہ متحد ہونا مخروطہ تین کے دونوں قاعدوں کا جی، تو یا جو مخروطی ہے نا وہ ایسا آنکھ نے جڑا نا جا کے تیرے تے پئی تے بھی تے انہاں وچ اتفاق نہ ہویا تے انہاں تینوں دو بنا دیتا، تو خلاصہ نکلا کہ بھئی تو پھر کیا ہو گیا، یہ پیدا ہوتی ہے کہ رویت دو پیدا کرتی ہے ہوتی ہے، وگرنہ پس نہیں۔ برابر ہے کہ ہو حول جی اضطراری یا وہ آنا پینگا پن کیا ہو بھئی وہ بچپنے تو یا اختیاری بیاکھ ہوتے انگورا کہنج کر کے دیکھے جی تو دس دے دو، یا فطری ہو یا حادث ہو بعد میں بن گیا ہو جی مسئلہ۔ وکانا الا فوق او تحت او الا احد الماکین، بھی آنکھ اوپر چلی گئی نیچے آ گئی، شو اس طرح پھر گئی، اس طرح پھر گئی، یا اس طرح پھر گئی، یا اس طرح پھر گئی ماکین کی طرف۔ اور جس نے نظام کیا کہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ یا فوقی کے ساتھ یا، تو وہ علم مناظرہ کو نہیں سمجھتا جی۔ علم مناظرہ سے مراد وہ مناظرہ نہیں، یعنی دیکھنے والا جو فن ہے یہ جی جی۔ ہوں کسی نے آخو جی تو مینوں وینا پہ کیویں وینا پہ میری تو مینوں کیویں سیانے کہ میں سیان لیا تینوں میں تینوں سیان لے وہ کیویں سیانے ہی چلو جی۔ بس صفراوی یاجد انہوں مٹھی شے، صفرا کیا ہوتا ہے کہ خلط ہو جانا اخلاط اربع میں سے کسی میں بدن میں، وہ ہے دم صفرا بلغم سودا۔ صفرا جو ہے نا اس کا رنگ اصفر ہے پیلا، ذائقہ اس کا کڑوا ہے انتہائی، وہ کئی باری اندروں کھٹا جا ڈکار ہوتا ہے جی کہ کو نہیں ہوتا اے شاباش ہے جی، تے ذائقہ اس کا بڑا کڑوا ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا کون بتانیسھا بتاویل مرہ، مرہ جو ہے نا وہ بتاویل مرت جی بے شدید المرارت تانیس کیوں۔ صفراوی وہ ہوتا ہے غالب آ جائے اس پر، پس جب غالب آ جائے گا نا اب تو پس جب غالب آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، اس کا بول بھی پیلا ہوگا تو رنگ بھی، خاص کر کے آنکھوں سے پیلیاں بھی دین اکھاں جنہوں نے بھی نجرکان ہویا جی دن لوگ کی ہیں اے گل جی۔ تو اور پیدا ہو جائے گا منہ میں کڑواہٹ، پس جب بھی چکھے گا صفراوی کسی چیز کو تو پائے گا اس میں ذائقہ صفرا کا جی، کیوں صفرا اس کی زبان میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی لعاب کے اندر وہ گھل مل گیا ہے جی، جہاں سے وہ ذائقہ پہچاننا تھا۔ حتیٰ کہ شکر شہد وہ جو کہ میٹھی چیزوں میں سے سب سے وہ آنا حلاوت کے اعتبار سے ان کو بھی وہ کڑوا محسوس کرتا ہے۔ وقت ذکر فی المطولات امور کثیرہ حس کی غلط سے جی، پس کہا انہوں نے کہ حس جو ہے نا یہ دیکھتی ہے چھوٹے کو، یہ بھی غلطی ہے۔ جیسا کہ دور آگ ہو اندھیرے میں تو وہ چھوٹی سی ہو تو جب قریب جائیں گے تو اتنی سی ہوگی، دور سے بڑی نظر آ رہی ہے جی کہ کوئی نہیں جی۔ او گڈی دوروں آتی ہو تو لائٹ ایڈی وڈی لگتی ہے اگلی ہوں تو ایڈی کو ہے جی، ایڈی کو بھی کونی اندر ایڈی کو ہے، ایڈی کو بھی کونی بچ نکا جائے کو سپرینگ ہے جی جی، لیکن دوروں وڈی لگ رہی جی۔ آدھے نے تینوں غلطیاں لگیاں نے ساریاں۔ اچھا جی،
سمجھے ہی. اس وبالعکس جی جی بھئی روشنی میں اب اگر دور آگ لگی ہو دیکھیں تو بڑی ہوگی چھوٹی نظر آئے گی جی. کل انسان البعید جیسے کہ انسان بعید جی. او چھت 20ویں چھت تو تھلے بندہ ویکھو تو ایڈا کو لگتا ہے تھلوں تو ویکھو تو چھوٹا لگتا ہے. تلک کی ہوندا ہے بڑا ہوندا ہے جی. اور وہ معدوم کو حس جو ہے وہ معدوم کو دیکھتی ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਖੜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਜੋ ਕੁੱਟ ਪਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ. ਉਹ ਪੌਲੀਆਂ ਦਾ ਕਸਰਾਬ میں دور سے شراب دیکھا تو کیا سمجھا پھر دریا ہے جی یہ. اور خطوط نوریہ من القمر عند غمز العین آنکھ کو بند کریں اس طرح بتی کے سامنے کریں تو جو نیچے دور تک یہ لیٹیں نظر آ رہی ہیں وہ ہیں. اور اسی طرح خط من القطر نازلہ جی تو جو قطر نازلہ ہے اندر سے اس سے جو ہے نا وہ خطوط نظر آتے ہیں. اور دائرہ من الشعلہ دوارہ جی بے ابراہیم چھوٹا جاتے نے کانے نو اگ لائی اگ لا کے تیز تیز گھمایا تو اگ تے جتھے کانا جا رہے اوتھے لیکن معلوم ہوندا ہے دائرہ بن گیا اگ دا تے حالانکہ دائرہ نہیں ہوندا جی. سمجھے ہی. وبالعکس جیسا کہ سایہ اور کواکب جی ہم ان کو دیکھتے رکے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں حالانکہ یہ کیا ہیں چل رہے کہ نہیں. سایہ بھی ٹوٹتا پیا کہ نہیں لیکن چلو اس زمانے چ کون سی بنی جڑی گھنٹے والی سوئی ہے ٹوٹتی نظر آتی ہے گھنٹے والی پھر وہ نہیں پتہ لگتا جی. سکنٹ والی تو پتہ لگی تو منٹ والی بھی چلو ایک چکر آیا تھوڑی جگہ معلوم ہوتی گھنٹے والی نہیں پتہ لگتی جی حالانکہ چل رہی ہے. اچھا اسی طرح جو کشتی میں بیٹھا ہوتا ہے جی وہ ساحل کو متحرک دیکھتا ہے کہ کنارہ ہماری طرف آ رہا ہے جی. اور اسی طرح دیکھتا ہے سورج کو بادل میں کہ وہ جنا چاند کو دیکھتا ہے بادل میں چاند ٹوٹتا پہ. یہ تو گل واضح ہے نا کہ جس ویلے بدل ٹوٹتا ہے تو نظر کی آ رہا ہے حالانکہ ٹر کون رہا ہے بادل چل رہا ہے جی. تو یہ ان کی دلیل ہے کہ دیکھو ایسے غلطیاں کر گئی ہیں ایسے غلطیاں کر گئی ہے جی. پھر حاصل اس شبے کا یہ ہے کہ حس کی غلطی سوال ہے کہ یہ تو تم 4-5 مثالیں ہیں جی یہ تو کہتے ہیں دے کے جو داول چاول ہی چکھیدہ ہے سارا ہی ہے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر حاصل اس شبے کا یہ ہے کہ حس کی غلطی بعض مواضع میں تو بالاتفاق معلوم ہے طرفین کو ہم بھی مانتے ایسا ہوتا ہے تو پس اٹھ کے یہ مان کس سے اور نہ ہوگا جزم محسوس کے ساتھ کبھی لے جواز ہیں یغلط فی الحس اتھو اگر ٹر گئے نہیں ہو تور کراچی تک ہر جگہ حس کو کیا ہو گئی ہے غلطی لگ گئی ہے جی جی. اچھا جی مانا کریے کہا انہوں نے او کنا کیا ضروریات بعض ان میں سے حسیات ہیں اور حس غلطی کرتی ہے بہت. جیسا کہ بہنگا دیکھتا ہے ایک کو دو اے سوٹی پانی چ پاؤ تھلو ڈنگی نظر آتی ہے سفید پانی چ حالانکہ ڈنگی دی نہیں جی. اور صفراوی پاتا ہے میٹھے کو کڑوا جس نے صفرا چنگا بد جائے جی. ہاں جی شابہ جی. ضروریات بعض ان میں سے حسیات ہیں اور اس غلطی کرتی ہے کثیر. جیسے بھینگا دیکھتا ہے ایک کو دو اور صفراوی پاتا ہے میٹھے کو کڑوا. ومنها بدیہیات وقد تقع فيها اختلاف وتعرض بها شبه يفتقر في حلها الى انظار دقيقة. صبر. دوسری قسم ہے ضروریات کی بدیہیات. کہتے ہیں دنیا میں کتنے بدیہیات ہیں اتنے لڑ کے مر گئے نے اج تک جی صلح نہیں پی ہوتی جی. ایک کہندا ابا میرا دوجا آندا میرا ڈیڈی ہے جی. ہاں 2 بار لڑے سکا میرا پاپا دوجے آکھا میرا. تو واقعہ ہے بدیہیات میں کیا وہ تو ویسے مثال دیتی. اور سمجھا جی یہ ہے شبہ پہلا کہ ان میں اختلافات ہیں ان میں
کہ بدی ہے، دوسرا مانتا ہی نہیں بدی، اس کو کہتا ہے نہیں، چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور پیش کیے جاتے ہیں بدیات کے ساتھ شبہ بھی. جی بدی پر شبہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہے. احتیاجی ہوتی ہے اس شبہوں کے حل کرنے میں انظار دقیقہ کی طرف. تو جب انظار دقیقہ تک پہنچ گیا تو بدی بدی نہ رہے، لہذا یہ چیز ہی غلط ہے. جی کیا جی ضروریات کی دوسری قسم ہے بدیہیات. جن کا پہلا شبہ یہ ہے کہ اس میں اختلافات واقع ہیں. دوسرا شبہ یہ ہے کہ اس پر شبہ پیش کیے جاتے ہیں محتاجی ہے ان کے حل کی طرف، انظار دقیقہ کی طرف. وَمِنْهَا بَدِيهِيَّاتٌ وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا. یہ اس لیے کہ بعض اوقلاء انٹرن کر رہے ہیں، مثالیں دینی ہیں. بعض اوقلاء دعویٰ کرتے ہیں قضیے کے بارے میں کہ وہ بدیع ہے، بعض ان کے کہتے ہیں کہ وہ، بلکہ بعض کہتے ہیں تو دوویں ٹھکینے پہ ہو، یہ گل ہی باطل ہے. یہ ان کی مثال دے دینے، جیسا کہ مشبہ نے کہا کہ ہر موجود جی پس وہ مکان میں بھی ہوتا ہے اور جہت میں بھی ہوتا ہے، یہ بات بدیع ہے. ہر موجود ایک مکان ہوتا ہے اور جہت میں ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جہت ثابت کر دی. سنیں جی اور یہ وہ اس کو بدی کہتے ہیں، وہ اس کو. اب یہ جو سامنے ہے، یہ جو موجود ہے، یہ مکان میں بھی ہیں اور جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک جہت میں ہے. اب ہر ایک کو دوسرے کی نظر سے، یا اس کے آگے ہے یا پیچھے ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے، یہ پنکھا اوپر ہے، یہ کارپٹ ہمارا نیچے ہے. ہر موجود جو ہے وہ کیا ہے، جگہ میں بھی ہے، جہت میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بات معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، یہ بات بدیع ہے، یہ بات. تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ ترجیح دینا مختار کا اپنے مقدور کے ایک کو بغیر مرجع کے، یہ ترجیح محال ہے، یہ بات بدیع ہے. یہ بات کیا بلا ترجیح دینا، مختار ہے نا جو کام کر سکتا ہے، مختار اپنے مقدور کے ایک جانب کو مرجع کے بغیر، وہ مرجع کا محتاج کر دیا مختار کو. تو یہ بات بھئی یہ ترجیح دینا محال ہے. لیکن یہ بات کیا ہے، اشارہ کہتے ہیں وہ تسی تنے جھوٹے ہو، تسی تنے جھوٹے ہو. تو آدھے نے دیکھو یہ جو ہے نا، ایک فرقہ کہتا ہے یہ بات بدیع ہے، دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہے. تو اختلاف ہوا کہ نہ ہوا، تب دلائل کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا. جی سنا جی. پھر حاصل ہے شبہ کا، یہ جو بیان کیا ہے یہ ہے کہ طرف عین کا ایک نئی پہچانا گیا بدی جی، اور یہ اٹھا دیتا ہے اعتماد کو کس سے، کیوں بوجہ اعتماد خطا کے کس میں، لہذا وہ بدی نہ رہا. بدی وَيُورَزُ بِهَا شُبُهٌ يُفْتَقَرُ فِي الْعِلَّةِ. شُبُهٌ بِضَمِّ فتح جمع شبہ. شبہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو واجب کر دیتا ہے حق و باطل کے مشتبہ ہونے کو، اس کو شبہ کہتے ہیں. جو حق و باطل کے واجب کرے یہ شبہ. اور یفتقر افتقار الاحتیاج آگے حل ہے. لغت میں عقدے کا کھول، گنڈ کھول دینی. علم مناظرہ کی اصطلاح میں غلطی کی جگہ کا تعین کرنا شبہ سے، کہ غلطی یہاں لگی ہے اور دونوں معنی یہاں صحیح ہیں. تو یفتقر و فعل مجہول ہے تاکہ انظار ہے، یعنی افکار مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اور یہ شبہ دوسرا ان کے لیے بدیہات میں. خلاصہ اس کا یہ ہے کیا کہ احتیاجی نظریات خفیہ کی طرف ہے، کس میں، یہ منافی ہے اس کی، اور بھی جائز ہے یہ کہ اٹھ جائے نہ اٹھے شبہ، یا واقع ہو جائے غلطی اس کے. تو پس منتفی ہو گئے اعتماد کن سے. انہوں نے مثال دی اس کی اجلا بدیہات کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک اجلا بدیہات یہ ہے کہ شاید دو قسم ہے، یا بے شک
اور اس میں شبہ ہے، اس میں پہلا یہ کہ موقوف ہے معدوم مطلق کے تصور پر، اور معدوم مطلق کا تصور جی کیونکہ نہیں تصور معدوم مطلق کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر موجود ہو، کہ اگر ہے موجود کیا شے کا، اگر موجود اپنے آپ کا عین ہوتا ہے تو پھر ہوگا حمل ایجابی کیونکہ وہ اپنا آپ ہی ہے، دوسرا تو ہے کو نہیں ہے۔ اور اگر اس کا غیر ہے تو پھر سلب محال ہوگی جی۔ تیسرا انکار کیا ہے کہ طائفہ نے کلام میں سے اس حصر کا، اور وہ معتزلہ ہیں، اور بعض انہوں نے موجود اور معدوم کے درمیان ایک واسطہ ثابت کیا، اس کا نام رکھا ہے حال۔ مثال دی انہوں نے بالکلی والامور الاضافیہ، جیسے اوپر ہونا نیچے ہونا، وجود۔ دلیل دیتے ہیں کہ وجود مثلاً اگر موجود ہو تو لازم آئے گا کہ یہ اس کے لیے پھر تو من نقل ہو کی جائے گی کلام اس کے، تو تسلسل وجودات کا۔ تسلسل لازم ہے، اور اگر معدوم ہے تو لازم آئے گا شے کا متصف ہونا، اپنی نقیض کس کے ساتھ ہے وجود متصف ہے، نقیض کس کے ساتھ، عدم کے ساتھ، تو پس موجود پھر لا موضوع لا معدوم تے بلا انج کر کے انہوں واسطہ قائم کیتا جی۔ سنے ہی اور بعض ان ضروریات سے بدیہیات ہیں، اور کبھی واقعہ ہے ان میں، یا تحقیق واقعہ بھی ٹھیک ہے، اختلافات اور پیش کیے گئے ہیں بدیہیات کے ساتھ شبے، یا پیش آتے ہیں بدیہیات کو شبے، احتیاجی ہوتی ہے ان شبوں کے حل میں انظار دقیقہ کی طرف، دقیق قسم کی غور و فکر کرنا تب سمجھ آتی ہے جی۔ اور ضروریات میں سے کچھ بدیہیات ہیں اور تحقیق واقع ہے، ان میں اختلافات اور پیش کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ شبہ کے محتاجیہ ان کے حل میں انظار دقیقہ کی طرف جی۔ والنظریات فرع ضروریات فساد ہوا نظریات یہ فرع کس کی؟ کیونکہ نظریات کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ ضروریات سے۔ لہٰذا جب بدیہیات کا فساد ہے تو پھر نظریات کا بھی فساد، جن سے ان کو حاصل کرنا ہے وہ تھے کام خراب ہو گئے تھے، تو پھر بطری کے اولا خراب ہو گئے، کیا ہوا؟ اور نظریات ضروریات کے فرع ہیں، پس ضروریات کا فساد نظریات کا فساد ہے۔ آگے سمجھ لہذا کثر فیہ اختلاف العقلاء، یہی وجہ ہے کہ جو نظریات ہیں ان میں عقلاء لڑ کے مر گئے جی۔ شاگرداں نو آکھے ہوندے نیڑے نہ جایا جو فلانا جی ہیں، تنظیماں بکھریاں ہو گئی ہیں اتھوں جی، دال دی کولی تو لڑ پے جی، ہو سکے دال ہے، ہو سکے نہیں دال نہیں ہے، سمجھے ہی؟ ادھر ویکھ نظریات عطف ہے ماتن کے قول، اور وہذا قد ہم منہم، یہ اعتراض ہے ان کی کن کی طرف سے؟ 100 فستائیہ بھول گئے جی، جہر کمال ہے کس میں؟ اور محض ہیں نظریات فرع کس کی؟ وجہ کی ہے، اس لیے کہ ہر نظری ضروری ہے یہ کہ انتہا اس کے اس بات کی کہاں پر، کیونکہ نظری کو حاصل کریں گے نظری سے، پھر نظری سے آخر ضروری تے گل پہنچنی جا کے تا کام کھلونا ہے، نہیں تے لگے رہو گے جی۔ تو ضروری تک کہ نہیں محتاج وہ ضروری کدھر، وگرنہ لازم آ جائے گا تسلسل کس کا، اور یہ تو محال ہے۔ سنیں جی آندے نے وہ جڑے نہیں اتھل لینے انہیں شرارت کیتی سی کیڑی کہ زام کیا ہے، نہیں مدققین دور ہوئے نا، زام کیا ہے بعض مدققین کے کہ نظریات کا تسلسل محال ہے، یہ بات مبنی ہے کہ مانا جائے کہ نفس ناطق تحقق کی گل کے، جیسا کہ وہ مذہب ہے اور حکماء مشاہین کا، بہرحال اگر نفس ناطق کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جیسا کہ زام کرتے ہیں، تو البتہ جائز ہے یہ کہ اس میں کن میں قدیمہ نفس ناس کا جب قدیم ہوگا تو اس میں ہوں افکار مسلسلہ غیر ماضی کی طرف، اور یہ تسلسل محال نہیں ہے جی۔ اور نہ کٹھی مثال دیں آندے نے جیسا کہ آسمان وہ آسمانوں قدیم بنتے ہیں،
کہ آسمان جب سے پیدا ہے ان کے جو چکر ہیں یہ کیا ہیں؟ غیر متناہی ہیں. کیا ہیں؟ غیر متناہی. ہے یہ بلڑو اللہ نے نہیں پتہ. استغفر اللہ، کمال کر دے. اور جواب یہ ہے کہ تحقیق ثابت ہے حدوث تمام ان کا جو اللہ تعالیٰ کے، اور تسلسل کا بطلان اس کی اقسام کے ساتھ آگے برہان تطبیق آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ ثابت کریں گے تسلسل باطل ہے. او فسادها یعنی فساد بدیہیات کا سبب ہے. تو پس حمل جی، اور سوال ہے کہ فساد ہوا عمل جینا جی ایک ہی چیز ہے کہ اس کا فساد اس کا فساد ہے. یہ تو عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ تو عمل ٹھیک نہیں ہے جی. تو اس کا جواب ہے کہ یہ حمل مجازی ہے مبالغے کے لیے، یا مضاف محذوف ہوگا. اس لیے کثیر ہے اس میں شبہ ثانیہ قادحہ نظریات میں دلیل کے طریقے پر. وہ کیا ہے کہ لفساد کثیر ہو گیا اختلاف اس میں. پس بے شک فلاسفہ کی نظر نے پہنچایا ان کو کدھر؟ کدھر کی طرف؟ بھائی عالم نہیں ہو، عالم بلا بھی عالم تینوں اپنا فکر پہ کھڑا ہے، اتھی جھٹ کو رہنا ہے. اور متکلمین کی فکر نے پہنچایا عالم کے اس کی طرف. آگے سمجھے. اور جبری جو فرقہ ہے ان کی نظر و فکر نے پہنچایا کہ انسان جماعت کی طرح اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اور جو قدری فرقہ انہوں نے کہا کہ نہیں اپنے افعال کے خود خالق ہیں. وہاں قذافی بلکہ نہیں بعید یہ کہ ہو ہر مسئلہ مال واسطے خلاصہ اگر ہوتا نظری موصل الال تو خلاف تو نہ ہوتا جی تو پھر جواب اگوں دینے نسان. اور نظریات یہ ہیں زٹلیات کن کے؟ سوفسطائیہ کے. اور نظریات فرع ہیں ضروریات کی. پس فساد بدیہیات کا، فساد ہے نظریات کا. اسی لیے کثیر ہے نظریات میں اختلاف و کلا کا. اور نظریات کی پاس فساد بدیہیات کا، فساد ہے نظریات کا. اسی وجہ سے کثیر ہے نظریات میں اختلاف و قلا کا. اور جو تو سبق شروع ہوا ایسے نا، اور مقدم کیا ہے ابطال کس کا؟ ایسے صفحے دے یار قالو مقدم کیا ہے ضروریات کا ابطال کن سوفسطائیہ نے کس پر؟ اس لیے کہ لأن ثانیہ یعنی فرع ہیں. پس اگر باطل ہو گیا اصل کون تو باطل ہو جائے گا. پھر مقدم کیا ہے بدیہیات کے ابطال کو کس پر؟ ضروریات سے. اسی غرض کے لیے بھی اگر یہ سمجھ آ گیا تو اگلے بھی آ جائیں گے. تو کوئی نہیں جھوٹ مارے انہوں نے کی کتنا نے